قلوبنا وطبيب قلوبنا الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الفرد سرمد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وأبغض صلاة. میرے والد کرام سنی شیعہ بھائیوں، ماشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری ہے. محمد والے محمد کا تذکرہ، ان کے کمالات، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات اور ان پر جو امت نے مصیبتیں ڈھائی ہیں، مظالم ڈھائے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے. اور جو مومنین دلوں میں حاجات شرعیہ رکھتے ہیں، اس دربار میں خلوص نیت سے اپنی حاجات کو دل میں رکھ کر ان کی بارگاہ میں آج دعا کریں. انشاءاللہ سب کی حاجات شرعیہ اگر خلوص نیت ہے تو وہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و مستجاب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے مشہور پیغمبر اسلام کی حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل، اور یہ حدیث ہمارے ہر بچے کو یاد ہے. لیکن میں اس حدیث کے جو خلاصہ ہے، جو لباب ہے، کہ اصل امام الانبیاء فرمانا کیا چاہتے ہیں، یعنی پیغمبر کا یہ اصل حسین کی عظمت جو بیان کی ہے امت کے لیے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. میری آواز کی سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ رہا ہے؟ تو میرے دوستوں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ہمارے بھائیوں کی بنیادی اور اساسی کتابوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. حسین منی وأنا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب پیغمبر اسلام سے تو حسین ہو سکتے ہیں، توجہ کرنا میری طرف. حسین تو نبی اکرم سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حسین ان کی بیٹی کے فرزند بن ہے. حسین رسول سے ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کا یہ فرمانا کہ انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل پیغمبر اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، حسین سے میں اس لیے ہوں کہ میری شریعت بلکہ آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی شریعتیں اور میری شریعت، ان شریعتوں کا بانی اور
جنہوں نے میری شریعت کی بقا رکھنی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور حسین سے میں ہوں، کیوں؟ جب اسلام پر مشکل آئے گی، جب اسلام بیمار ہو جائے گا، جب اسلام فریاد کرے گا، کوئی بھی اسلام کو خون دینے کے لیے تیار نہ ہوگا سوائے میرے اس حسین۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہا آپ کو؟ لہذا پیغمبر کا حسین سے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شریعت پامال ہو رہی ہوگی، شراب کو حلال کیا جا رہا ہوگا، ماں اور بہنوں سے نکاح حلال کیا جا رہا ہوگا، تو پورے اسلام میں کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ جب حسین اٹھے گا، سمجھ لینا حسین اکیلا نہیں بلکہ محمد۔ کیونکہ اس کی تشریح اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آگے پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اگر حسین کی دل میں محبت نہیں، توجہ کرنا، وہ الحاج ہے، ہوتا رہے، نمازی ہے، ہوتا رہے، وہ عبادتوں کا پابند ہے، ہوتا رہے، کیوں؟ وہ حسین، اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں۔ جب حسین کی محبت نہیں تو اللہ کی بھی محبت نہیں۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ جب اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، وہ تمام عبادتیں کرتا رہے، اس کی تمام عبادات بیکار۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حسین وہ ہے، اگر پیغمبر اسلام، یہ میرے سامنے سوائے کے کوہے کا علامہ ابن حجر مکی کعبے کا امام ہے، صحیح سند کے ساتھ لکھتا ہے کہ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام نماز جماعت صحابہ کرام کو کرا رہے ہیں، اچانک حسین آ گئے۔ توجہ کرنا، جب پیغمبر نے سجدے میں سر رکھا، حسین پشت پیغمبر پہ سوار ہو گئے۔ اب اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب، نماز لمبی ہو سکتی ہے لیکن حسین کو اتارا نہیں جا سکتا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب حضرات کو؟ اے میرے حبیب، سجدے کو طول دے دو، لیکن جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ جب سجدہ لمبا ہوا تو صحابہ کرام نے سر اٹھا کے دیکھا کہ یہ مشکل بن گئی۔ اس سے پہلے تو پیغمبر نے کبھی بھی سجدہ لمبا نہیں کیا۔ کون سی ہستی آ گئی جو اللہ اور رسول کے مابین؟ میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کون سی ہستی آ گئی کہ نماز اتنی لمبی ہو گئی؟ جب دیکھا تو حسین پشت پیغمبر پہ ہے، تو یہ سمجھ نہیں آئی
جب حسین پشت پیغمبر پہ آ جائے نماز لمبی ہو سکتی ہے، وہاں حسین کی مرضی ہے، جب تک ہے رسول سجدے میں ہے۔ جب نماز حسین کے بغیر نہیں ہو سکتی تو حسین اگر کسی کے دل میں نہیں، اس کی نماز کیسے قبول؟ حسین کی محبت دل میں چاہیے اور حسین کے بابے کی بھی محبت چاہیے۔ یہ سوائے کے کا علامہ ابن حجر نبی لکھتے ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے الحاج، بڑے بڑے نمازی، میرے دوستوں نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ نماز ہے جو محمد والے محمد کی محبت میں ہو۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے الحاج، عبادت گزار اپنی عبادت کو فخر کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ جا رہے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی بڑی عبادات کی ہیں، تو اللہ کی آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے سوالات کرنے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ یہ عبادت گزار کہیں گے ہم تو ادھر سے کامیاب ہو کر آئے، ہماری ساری باتیں فٹ ہیں، ہم نے حج کیے، اللہ نے قبول کیے، اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ تو جب فرشتے روکیں گے واقف ہو انہم مسئولون، اے فرشتوں ان سے کہو ابھی کچھ سوال رہتے ہیں، اب تمہاری کامیابی نہیں کہ تم نے جنت کی طرف رخ کر لیا ہے، کیوں؟ آگے جنت کے جو سردار ہیں، بھائی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور یہ متواتر حدیث ہے، نظم المتناثر پھر احادیث المتواتر۔ علامہ قتادی نے لکھا ہے کہ یہ ایسے تواتر سے آئی ہے جیسے قرآن آیا ہے، یہ تواتر سے ایسے آئی ہے جیسے 5 نمازیں آئی ہیں، جیسے روزہ آیا ہے، جیسے زکوٰۃ آئی ہے۔ وہ یہ حدیث ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب یہ متواتر حدیث آئی وہاں تو فیکٹریاں بہت تھیں، بغداد والی فیکٹری بڑی بڑی، انہوں نے حدیث بنائی اس کے مقابلے میں ان فلانا و فلانا قبول اہل الجنہ۔ توجہ کرنا بھائی، یہ ترمذی میں موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، مستند اور احادیث سیاستہ میں موجود ہے۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بیٹے دونوں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یا انہوں نے سنا جو دشمن حسین تھے؟ توجہ کرنا بھائی، اور جب قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں لا سکے، قرآن ثابت کے مقابلے میں، توجہ کرنا بھائی، قرآن ثابت کے مقابلے میں جب عاجز ہو چکے، اللہ نے کہا اگر قرآن کا مقابلہ کرتے ہو تو اس کی جسم کوئی آیت پیش کرو۔ جب تم قرآن ثابت کے مقابلے میں کوئی آیت، کوئی سورت پیش نہیں کر سکے تو قرآن ناطق کے مقابلے میں تم کیسے پیش کرو؟ آپ حدیث کیا بنائی؟ نام لکھے جنت کے دوروں کے سردار ہیں۔ میری طرف دیکھنا پہلے یہی بھی باتیں ہیں، میری طرف توجہ کرنا۔ کیا حضور نے تو یہ فرمایا کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔
قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ جنت میں کوئی کوڑا نہیں ہوگا. تو سمجھ آئیے میری باتوں کی؟ جنت میں کوئی کوڑا نہیں ہوگا. لیکن قرآن و سنت جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے جنت میں کوڑے نہیں ہوں گے، جہنم میں کوڑے نہیں ہوں گے. بھیا ناراض تو نہیں ہوگا مجھ پر؟ کیوں؟ ان کے دلوں میں سرداران جنت کی محبت نہیں. ان سے روکو، انہیں روکو. ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں. جب فرشتے روکیں گے تو پوچھیں گے حاجی وہ کون سے سوالات ہیں جو ہم سے رہ گئے؟ ہم تو کامیاب ہو کر جا رہے تھے. اللہ کی آواز آئے گی ان ولایت علی کی بنی اپنی تعالی. یہ کتاب میرے سامنے ہے. اگر علی کو ولی مانتے ہیں، علی کو امام حق مانتے ہیں تو ان کو جانے دو. اگر دنیا میں علی کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے، بھائی میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ولایت کا معنی سمجھو جو آپ ذاکروں اور مولویوں سے سنتے ہو. ولایت علی کا معنی کیا ہے؟ ولایت علی صرف محبت ہے یا صرف علی ولی اللہ کلمے میں پڑھ لینے کا نام ہے؟ نہیں میرے دوستوں، ولایت کا معنی ہے پیغمبر اکرم کے بعد متصل علی کو اپنا امام اور پیشوا. یعنی ولایت کہتے ہیں حاکمیت، تصرف. یہ بھول نہ جانا کہ ولایت سے محبت ہے یا ولایت کو ہم دوسری طرف اپنی طرف سے استعمال کر لیں گے. آپ کی کیا ضرورت ہے؟ جو دین کہے گا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. ولایت کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ولایت کا معنی یہ ہے پیغمبر اکرم کے بعد اگر تمام کائنات کے امام ہادی اولا بالتصرف ہیں تو وہ علی سے لے کر فاطمہ تک. میری باتوں کی سمجھ آ رہی؟ کیونکہ وقت کے دامن میں مجھے آپ کیوں گے اس پروگرام میں ہمارے اہل سنت علماء کرام کی تشریف لاتے ہیں. جیسے 2-3 علماء سے میری ملاقات بھی ہوئی اور ماشاءاللہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح اگر مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کا اکرام اور تقدس پامال نہ ہو تو یہ وطن عزیز کے لیے سلامتی کا باعث ہے. اور جو شر پسند عناصر ہیں ان کے عزائم خود بخود خاک میں مل جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کے لیے توجہ سے سننا. یہ رسالہ ہے خردام الدین مولانا احمد علی محدث لاہوری. بہت بڑا نام ہے کیونکہ دیوبندی برادران میں 2 طبقے ہیں، حیاتی اور مماتی. دونوں طبقوں کے یہ محدث ہیں امام اور وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ ہفت روزہ یعنی ہفتے میں ایک کو پرچہ نکالتے تھے. خردام الدین سونا نہیں ہے بزرگوں سونا. میری طرف توجہ کرو، جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کرو. آپ ادھر سونے کے لیے نہیں آئے، آپ بیدار ہونے کے لیے آئے. توجہ کرنا میرے دوستوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. خردام الدین بیان شیخ التفسیر والحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری. اور یہ شمارہ ہے 8 مئی 1998 کا. یہ ہے محرم نمبر یعنی انہوں نے محرم کا اکرام بتایا ہے کہ محرم کا کتنا اکرام ہے. یہ جو تسبیح کو قبریں بناتے ہیں نا، قبریں درست کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. کربلا والوں نے قبریں نہیں بنائی، یزیدیوں نے بنائی ہے. اور تمہارے محدثین کیا کہتے ہیں؟ یہ محرم نمبر ہے صفحہ نمبر 18 پہ یوم عاشورہ کی اہمیت. یہ بات آ رہی ہے سب کو؟ عنوان ہے اس مبارک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی تھی. اور آگے فرماتے ہیں 10 محرم الحرام کی اہمیت. 10 محرم الحرام کی اہمیت.
لکھا ہے ہم عادل امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے سب امام عادل ہیں، ہمارے اصول میں بھی ادب ہے، ہم جو عبادت پڑھیں گے ادب سے پڑھیں گے. سمجھیے میری بات، زبان میری ہوگی، کتاب میری ہوگی. ہمارے دوستوں کی لکھتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ اور ذکر حسین کے بغیر اسلام کی وجاہت نامکمل ہے. اور مجھے پتہ نہ چلا جب ذکر حسین کے بغیر اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں. تو اس کے باوجود پھر مخالفت کرتا ہے شب عاشور کی. اور آگے اس عنوان کے تحت جو لکھتے ہیں جلدی مدائن جب فتح ہوا تو مدائن کی فتح کے بعد مال غنیمت کے انبار مسجد نبوی میں نہ گئے. حضرت عمر کے دور میں سمجھ رہے ہیں. تو جو حضرات تشریف لاتے حضرت عمر ان کا حصہ ان کو دیتے جاتے. جب مسجد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو حضرت عمر نے مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ 1000 درہم آپ کو پیش کیے. سمجھ رہے ہیں نا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد سنو میں قوم کا ذمہ دار ہوں. سنو میری بات آپ کو پتہ ہی میں قوم کا ذمہ دار ہوں. جب انہوں نے دستاویز پیش کی 1214 صفحے میں اس دستاویز تحقیقی دستاویز لکھ کر صدور کو بھی دی، وزیر وزراء کو بھی دی اور اسمبلی سینٹ میں بھی دی. اس کے بعد ان کے منہ بند ہو گئے. وہ اتنے پاگل نہیں ہیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے، میں ان پڑھوں گا. آپ گھبرائیں نہیں، دیو کے سامنے یہ خیانت ہوگی. آگے سننا بھائی. حسین رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد جو ہستی مسجد نبوی میں داخل ہوئی وہ حضرت عمر کے ساتھ آتے عبداللہ ابن عمر تھے. اور یہ عبداللہ ابن عمر وہ ہیں ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں. بھائی میرے پاس تو آتے ہیں، میرے دوست ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر وہ ہیں بخاری کے یہ لفظ ہے کہ جب واقع حرہ ہوا یعنی 3 دن مدینہ منورہ کو افواج یزید نے حرام قرار دیا تھا. وہاں صحابہ کرام کی بیٹیوں اور ان کی ازواج سے جو یزیدی افواج نے اقرار ادا کیا، اس کے نتیجے میں مدینے والوں نے یزید کی بیعت جب توڑ دی تھی تو یہ عبداللہ ابن عمر اس وقت کہتے ہیں کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی وہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ اور رسول کی بیعت توڑی ہے. یہ بخاری کے لفظ ہے. آپ کے معلومات علم کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ وہ عبداللہ ابن عمر ہے کہ مولا علی مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے استاد ہیں. حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر کے کہتے ہیں کہ شام میں تجھے لوگ پسند کرتے ہیں، میں تجھے شام کا گورنر بناتا ہوں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا ساتھ تو مجھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بغضیلی تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کو امام ہی نہیں مانتا. بھائی یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل ہے. اچھا جی آگے بات ہو. کون تھے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کیونکہ وقت کے دامن میں پورا تھا. آپ نے حکم دیا کس نے دیا؟ حضرت اس کو 500 درہم دے دو. اس کو 500 درہم دے دو. عبداللہ اپنے سے پہلے آدمی کو 1000 درہم ملتے دیکھ چکے تھے، جلال میں آ گئے. حال میں آ گئے. وہ حسین
کن کو دیے گئے تھے؟ حسین کو دیے گئے۔ جلال کس کے دل میں آیا؟ عبداللہ ابن عمر کے۔ کیوں آیا؟ یہ بات کی بات ہے، یہ آپ سمجھیے۔ آگے سنو۔ اور جو خزانچی تقسیم کر رہا تھا اس کو کہا میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، درہ زمین پر مارا۔ حضرت عمر نے درہ زمین پر مارا، کہا کیوں مستی کرتا ہے؟ توجہ کرنا بھائی، کہتے ہیں کیوں مستی کرتا ہے؟ کہا جس کو ابھی آپ نے 1000 درہم دیے ہیں، یہ اس وقت مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں کھیلتا تھا، اور جب میں رسول کے حکم پر میدان جہاد میں شریک ہوتا تھا، پتہ چلا جتنے جہاد حضور کے ساتھ کیے، اس کے نانا ہے حسین کے، جتنے بھی جہاد کیے حضور کے ساتھ، لیکن دل میں محبت حسین نہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، اور میری بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے خود اپنی جان دکھوں میں ڈالی، کیا میرا حصہ یہ ہے؟ فرمایا او جراح کے بیٹے، توجہ کرنا بھائی، او جراح کے بیٹے بڑی زبان مت کھو، جس کو میں نے 1000 درہم پیش کیے ہیں اس سے مقابلہ نہ کر۔ اب شیعہ نے حیدر کرار یہی کہتے ہیں ایک جیسے نہیں، اہل بیت اور ہیں، صحابہ ابھی تک تو نہیں سمجھ۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو ان کا مقابلہ نہ کر۔ بعد میں جملے سننا، بعد میں جملے سننا، ان کا مقابلہ نہ کر۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کی ماں جیسی ماں دے آ۔ کیا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے باپ جیسا باپ۔ جب لوگ کہتے ہیں فاطمہ جیسی کسی کی ماں نہیں، مرتضیٰ جیسا کسی کا باپ۔ خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں یہ پیغام تمام امت اسلامیہ کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، وہ کان کھول کر سن لے۔ آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے کے آ، ان کے چچا جیسا چچا لے کے آ، ان کے نانا جیسا نانا۔ آگے سوچا بھائی، تجھے پتہ نہیں یہ الفاظ ہے، ہم عادل ہیں۔ آگے خود ہی ان کے الفاظ ہیں، کن کے؟ حضرت عمر کے۔ کہتے ہیں تجھے معلوم، ہاں تجھے پتہ نہیں ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تجھے معلوم نہیں ان کا چچا جعفر طیار ہے جو پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، فرشتے اس کا طواف کرنے کا۔ اس کے بعد تجھے معلوم نہیں ان کا باپ مرتضیٰ ہے، تجھے پتہ نہیں ان کا نانا مصطفیٰ ہے۔ مسائل کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے پڑھنے والے ہیں، لہٰذا مسائل میں پچھلے پاس چھوڑتا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ